سوال کیا تھا؟ اچھا اخلاق کسے کہتے ہیں؟ اس کے مراتب ہے نا۔ اللہ کے نبی کے پاس جناب جبرائیل امین آئے اور جبرائیل امین سے میرے نبی نے کہا کہ جبرائیل امین آپ میرے اللہ سے، میرے خالق و مالک سے پوچھ کر آئیے کہ اگر کسی کو خلق حسن کا مالک بننا ہے، اچھے اخلاق کا مالک بننا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ آپ ذرا دیکھیں تو نزاکتوں کو ذرا درک کریں۔ نبی کس سے پوچھوا رہے ہیں؟ جبرائیل امین واسطہ ہیں۔ اے جبرائیل آپ خدا سے پوچھ کر آئیے کہ اگر کسی کو اچھا اخلاق والا بننا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے۔ جبرائیل امین پوچھ کر آئے۔ اب بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ اچھے اخلاق کے لیے چند باتیں بتائیں۔ سل من قطعک، تمہارا بھائی لڑ رہا ہے اور وہ تم سے رشتہ توڑ رہا ہے تو تم جوڑو، یہ اچھا اخلاق ہے، یہ اچھا اخلاق ہے۔ آپ غور، تم لڑو، ہم نہیں لڑ سکتے۔ چچا لڑ رہا ہے تو چچا سے کہیں چچا آپ لڑیے پر میں آپ سے نہیں لڑ سکتا۔ پھوپھی اگر دور ہو رہی ہے، جو بھی تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ ہاں آپ کو پتا ہے جہاد اکبر، میدان جنگ میں تلوار چلانا، یہ جہاد اکبر ہے، یہ جہاد اصغر ہے، معاف کریے گا، یہ جہاد اصغر ہے۔ لیکن نفس کی قربانی، اپنے نفس کو توڑنا، یہ جہاد اکبر ہے، یہ جہاد اکبر ہے۔ وگرنہ اگر چچا یا بھائی رشتہ توڑتا ہے تو ہم اس سے زیادہ رشتے توڑ دیتے ہیں۔ یعنی حدیث کہہ رہی ہے کہ اچھا اخلاق والا تب بنے گا، بیوی ناراض ہو تو تھوڑی دیر کے لیے شوہر کہے کہ تم ناراض ہو جاؤ، ہم نہیں ناراض ہوتے، اور شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی ایسے ہی کہے سل من قطعک، جو توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ ہاں زمین پہ یہ گھر ہمارا ایک ٹکڑا ہے نا، اگر ایسا ہوا تو بہت توجہ کریے گا، اگر ایسا ہوا تو بہشت کا ٹکڑا نظر آئے گا، یہی ہمارا گھر اگر ان باتوں کے اوپر عمل کیا گیا۔ آپ غور سے ذرا غور تو کریے گا، سماج اور معاشرے میں کہا سلمن قطعک، سلمن قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جوڑو، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اد من لا یعودک، عد من لا یعودک۔ میرے بابا بیمار تھے اور دیکھا کہ ہمارے پڑوسی سارے لوگ عیادت کو آئے میرے بابا کے، مگر ہمارے پڑوسی عیادت کو نہیں آئے۔ اب میں دل میں لیے ہوں، بہت توجہ کریے گا۔ اب وہ پڑوسی بیمار ہوئے تو میں کہوں کہ ہمارے بابا کے اس میں نہیں آئے تھے یہ، لہذا میں بھی نہیں جاؤں گا، کبھی یہ ہمارے کسی بیمار کی عیادت کو نہ آئے۔ نبی سے جبرائیل امین نے کہا خدا کا یہ فرمان ہے، اد من لا یعودک، جس نے تمہاری عیادت نہ کی ہو تم اس کی عیادت کو چلے جاؤ۔ یہ اچھے اخلاق کی پہچان ہے۔ جس نے تمہاری عیادت نہ کی ہو، اس کے لیے نفس کی قربانی دینے کی ضرورت ہے نا۔ ہاں جب انسان نفس کی قربانی دیتا ہے، میرے نبی کو جو کوڑا پھینکتی تھی وہ بیمار ہوئی تو اللہ کے نبی اس کی عیادت کو چلے گئے، اس کی عیادت کو چلے گئے۔ بہت غور کرنے کی بات ہے۔ قرآن کو کوئی توہین کرے، میں ایک مثال سے غور کریے گا، اگر ہماری ذات پہ کوئی اٹیک کرتا ہے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، ہم ناراض ہوتے ہیں، ہے نا۔ گھروں میں طوطے پلے ہوتے ہیں، کبھی کبھی کوئی چڑیا پلی ہوتی ہے اور وہ مر جاتا ہے تو میں نے بڑوں کو بھی روتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیوں روتے ہیں؟ کیوں روتے ہیں؟ اس سے الفت ہے نا، اس سے الفت ہے۔ مگر قرآن کی توہین ہو، اللہ اور رسول کی توہین ہو اور دل نہ دکھے، اور خود کی توہین ہو تو ناراض ہو جائے، خود کی توہین ہو تو ناراض ہو جائے۔ بھئی ایمان تو ہے نا، اپنے وجود سے زیادہ قرآن سے محبت کرو، اپنے ماں باپ سے زیادہ اللہ اور رسول سے محبت ہونا چاہیے نا، یہی تو ایمان کہا جاتا ہے۔ اسی کو تو عد من لا یعودک کہا، جہاں ذات کو تمہاری نقصان پہنچ رہا ہے وہاں کے اوپر اپنے کو نہ دیکھو۔ ہاں وہاں سختی دکھانا ہوگا جہاں دین کو صدمہ پہنچ رہا ہے، جہاں قرآن کو
صدمہ پہنچ رہا ہے جہاں مذہب کو ادمن لا یعود کو، جس نے تمہاری عیادت نہ کی ہو کبھی تم اس کی عیادت کرو۔ یہ دو باتیں ہوئیں، بس پہلی بات آپ ذرا مجھے بتائیں، ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بر محمد اور آل محمد۔ پہلی بات، جو رشتہ توڑے تم جوڑو، تم جوڑو۔ یہ جو چچا بھتیجے، بھائی بہن، خالہ پھوپھی، یہ رشتہ توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتا ہے، یہ وہ رشتہ ہے، لاکھ لڑ لے انسان اپنے بھائی سے بھائی رہے گا، اپنے ماں باپ سے لڑے کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے، لڑنے کے بعد بھی ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، چچا چچا ہے، تو جو رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا کیوں لڑ کے اس کو باقی رکھا جائے؟ کیوں لڑے رہیں؟ کیوں نہ ملا لیا جائے؟ کیوں نہ؟ آپ کو پتا ہے میرے مولا نے کہا صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام، میں دو لڑے ہوئے لوگوں کو ملا دینا، سماج اور معاشرے سے اختلاف کو ختم کر دینا، سال بھر نماز پڑھنے سے افضل ہے، سال بھر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اتنے ہی نہیں کہا میرے مولا نے نہج البلاغہ میں، دیکھیے اختلاف کو ختم کرنا سال بھر نماز سے بھی افضل ہے اور سال بھر روزے رکھنے سے افضل ہے، روزے رکھنے سے افضل ہے۔ یہ دین ہے اللہ کا۔ کہاں ہے سماج و معاشرے میں وہ لوگ جو اٹھیں اور سماج اور معاشرے سے اختلاف کا خاتمہ کریں، تفرقہ کو مٹا دیا جائے، فیملیوں میں جو اختلاف ہو رہا ہے اس اختلاف کو ختم کر کے ایک لمحے کا اختلاف ختم کر لے تو ایک سال کے نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب مل جائے گا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد۔